دیکھیں یہ آدمی کون ہے؟ اس کا نام ابرام ہے۔ وہ ایک ملک جس کا نام اور ہے میں پیدا ہوا۔ ایک دن خدا نے اس سے کہا، تو اپنے ملک اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ خداوند نے ابرام سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بہت سارے لوگوں کا باپ بناؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے بہت برکت دوں گا۔ یہ کیسا زبردست وعدہ تھا، کیونکہ اسی وقت ابرام اور اس کی بیوی ساری کے ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا۔ آپ سوچیں کہ کیا ہوگا اگر خدا آپ کو اپنے ملک اور رشتہ داروں کو چھوڑنے کا حکم دے اور آپ کو کسی اور ملک میں جسے آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو جا کر وہاں رہنا ہوگا۔ کیا آپ خدا کی بات مانیں گے؟ ابرام نے خدا کے حکم پر عمل کیا۔ دیکھیں وہ جا رہا ہے، وہ اپنے نوکروں، بیوی، بھیڑ بکریوں اور اپنے سارے ساز و سامان کو لے کر جا رہا ہے، اور وہ اپنے بھتیجے لوط کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ ایک لمبا سفر طے کر کے اس نئے ملک میں پہنچ گئے۔ اس ملک کا نام کنعان تھا۔ ابرام کے وہاں پہنچنے کے بعد خدا نے اس سے کہا، ابرام، یہ وہی ملک ہے جس کا میں نے تجھ سے دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یہاں رہے گا۔ اس جگہ ابرام نے اپنا ڈیرا لگایا۔ اسی جگہ اس نے ایک قربان گاہ بھی بنائی تاکہ وہ خداوند کی عبادت کر سکے۔ وہ خداوند کی عبادت کرنا اور اس سے دعا کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ بھی خداوند سے دعا کرتے ہیں؟ پورے ملک کا جائزہ لینے کے لیے ابرام اور اس کے گھر والے جگہ بہ جگہ پھرے، اور ہر جگہ جہاں انہوں نے خیمہ لگایا وہاں انہوں نے قربان گاہ بھی بنائی۔ ایک دن ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس خاندان کے لوگوں کو دیکھیں، آہ! اس چھوٹے بچے کو سخت بھوک لگی ہے۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ ان کے جانور بھی مر رہے ہیں۔ وعدہ کیے ہوئے ملک میں سخت کال پڑا ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ابرام نے اپنے لیے منصوبہ بنایا۔ اس نے ساری سے کہا، ہم کسی اور ملک میں جا کر رہیں۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ ہم بائبل مقدس میں یہ نہیں پڑھتے کہ اس نے خداوند سے مشورہ کیا ہو کہ یہ اچھا منصوبہ ہے یا نہیں۔ ابرام نے کہا، ساری تو بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب ہم مصر میں پہنچیں گے تو لوگ تجھے دیکھیں گے اور وہ تجھ سے شادی کرنا چاہیں گے، اور پھر وہ مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا کہ میں تیرا خاوند ہوں۔ تو انہیں بتانا کہ تو میری بہن ہے، پھر وہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابرام، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند اس بات سے خوش نہیں ہوگا۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ ہم ایسی باتیں بولیں جو سچ نہیں۔ جب مصر کے لوگوں نے اس خوبصورت عورت ساری کو دیکھا تو بالکل اسی طرح ہوا۔ انہوں نے بادشاہ کو بھی بتایا۔
ہم نے ایک نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، میں اسے اپنے محل میں لانا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ ان کا خیال تھا کہ ابرام اس کا بھائی ہے، اس لیے انہوں نے ابرام کو بہت ساری چیزیں تحفے کے طور پر دیں۔ لیکن خداوند خوش نہیں تھا۔ اس نے محل میں رہنے والے لوگوں کو بیمار کیا۔ پھر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اس نے ابرام سے کہا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اور جب اس کو معلوم ہوا کہ ساری ابرام کی بیوی ہے، تو اس نے کہا، اسے لے اور اپنے سارے مال سمیت میرے ملک سے چلا جا۔ یہاں آپ انہیں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ کے نوکروں نے انہیں ملک سے نکال دیا۔ اب وہ مصر میں نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح ابرام وعدہ کیے ہوئے ملک میں واپس آیا۔ وہ ایک بار پھر ملک میں جگہ بہ جگہ پھرنے لگا، اور اس جگہ آیا جہاں اس نے شروع میں خیمہ لگا کر قربان گاہ بنائی تھی۔ ابرام بھی غلط کام کرتا تھا، یعنی گنہگار تھا۔ یہ بات صاف ہے نا؟ لیکن ساتھ ساتھ وہ جانتا تھا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ خداوند ابرام کو نہیں بھولے گا۔ وہ ابھی بھی اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔